وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ جواب ہے. ایسا نہ بنو کہ اللہ کو بھول جاؤ. اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ذاتوں کو تم سے بھلا دیں گے، پھر نشہ چڑھ جائے گا، پھر نعمت کا نشہ چڑھے گا. ہاں، تاجر کو تجارت کا، مالدار کو مالداری کا، زمیندار کو زمینداری کا، عہدیدار کو عہدیداری کا. ہاں، یہ میں نشہ ہے. اس نشے سے غرور پیدا ہوگا اور دھوکہ کھائے گا. اس لیے فرماتے تھے کہ نعمت سے بھی چوکنا رہو. دنیا داروں کا ہی طریقہ ہے کہ نعمت کی بڑھوتری میں لگ جاتے ہیں کہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. یہ نہیں کہ یہ مجھے کیوں دیا ہے، یہ نعمت مجھے کیوں ملی ہے، مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. فوجوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، ہتھیار دیتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں. بہت بڑا خرچہ فوج پر ہوتا ہے ہر حکومت میں. وہ کیوں؟ ان کو سہولت دینے کے لیے کہ نا ان کے ذمے ہے حدود کی حفاظت. اس حدود کی حفاظت کے لیے سارا سامان ان کو دیا ہے. انہیں شکار کرنے کے لیے گھوڑے نہیں دیے ہیں، انہیں بندوق شکار کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہوا کھانے کے لیے نہیں دی ہے، کچھ کام کے لیے دی ہے. ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، خاص کر کے ایمان والوں کو، کہ ایمان والوں کو اللہ کی نعمتیں ایمان کے کام کے لیے دی ہے. ان کے ذمے دنیا میں ایمان کا کام ہے. ایمان کے حدود، ایمان کی سرحدیں، ایمان کے حقوق، اس کی حفاظت کرانے کے لیے ان کو یہ دیا ہے نعمتیں. تو میں کہا کہ دنیا والوں کا طریقہ نعمت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑھتی رہیں ہاں، اور اس سے اپنی خواہشیں پوری کرتے رہیں. جی ہاں، یہ. اور نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں کیا ہے؟ کہ نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور نعمت کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں. کہ نعمتوں کو وہاں خرچ کریں گے جہاں نعمت دینے والا راضی ہو جاوے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ مجھے نعمت دی ہے اللہ نے، تو میں اپنی نعمت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا. یہ نبیوں کا طریقہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون سے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، ہم نے نعمت دی آخرت بنا لے. اس نے نہیں بنائی تو آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی. یہ خالی قارون کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. قرآن میں اس لیے نازل ہو، قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ قیامت تک رہبری ہے قرآن پاک کی. تو نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو نعمت ملے اس نعمت سے نعمت دینے والے کو راضی کرنا ہے. اس کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اس نعمت سے میں تجھ کو راضی کر لوں. مسنون دعاؤں میں دعا مانگی ہے. جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون آئی ہیں اس میں بہت رہبریاں ہیں. خالی وہ دعا نہیں ہے، بہت رہبری ہے کہ نعمت میں کیا کرنا چاہیے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب. یہ دعا مانگیے کہ وہ چیز جو آپ نے مجھے میرے من پسند دی ہے تو آپ کا احسان ہے کہ جو مجھے من پسند تھی وہ چیز ملی. اب مجھے یہ بھی توفیق دے کہ اس نعمت سے مجھے تیری رضامندی میں، تیری خوشنودی میں مجھے طاقت ملے. یہ نہیں کہ وہ نعمت مجھے غافل کرے. تو نبیوں کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے کیا کہ نعمتوں میں شکر گزار بنو اور نعمت دینے والے کا حق ادا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے، سب آپ بخشے بخشائے ہیں، کچھ نہیں ہے آپ پر، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آتا ہے، تو اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے بندے ہیں، معزز بندے اللہ کے. تو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
جب اس نے مجھ کو اتنی عزت دی ہے کہ مجھے بخشایا بنا دیا، تو میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا. اس لیے یہ عبادت شکر گزاری میں ہو رہی ہے کہ نعمت دینے والے کا حق ہے. اس لیے اعلیٰ درجے کی اطاعت یہی کہی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے اعلیٰ درجے کی اطاعت کہ شکر گزاری کے ذہن سے کرے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اس نعمت سے میں وہ کام کروں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. یہ شکر گزار بندے ہیں، یہ ان کا مخصوص ثواب ہے. ان کا مخصوص ثواب ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہے، کہ مال کو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ شکر ہے کہ مال کہاں خرچ ہوگا؟ کہ مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یا جہاں اللہ نے کسی کا حق بتایا ہے کہ مال وہاں خرچ ہوگا. یہ کیا؟ یہ شکر گزاری ہے. خوش اپنے مال کو خوش. ایک صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آیا کہ آپ کے پاس مال ہے. جانور ہوتے تھے ان کے پاس، اونٹ، بکریاں، یہ عرب کا مال ہوتا تھا. جیسے اب تو پیٹرول ہے، سونا ہے. وہ پیٹرول سونا اس وقت نہیں تھا. لوگوں کا مال ان کے مویشی اور جانور ہوتے تھے. مال العرب یا الماشیہ یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کا مال کہ ان کے جانور ہیں. ہزاروں بکریاں ہوتی تھی، آج بھی ہے. آپ یمن میں جائیں گے، شام میں جائیں گے، ہزاروں بکریوں کا مالک ہے، یہ ان کا مال ہے. سینکڑوں اونٹ ہیں، جنگل میں چرتے ہیں اور ان کے بچے کچے ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، تو ان پر زکات آتی ہے. جانوروں کی زکات جیسے سونے چاندی کی زکات ہے. اب تو لوگ زکات بھی پوری نہیں دیتے. ہاں، زکات پوری نہیں دیتے مسلمان. اگر مسلمان اپنی زکات پوری ہر مالدار نکالے تو غریبوں کی غریبی دور ہو جائے، پھر غریبی کا مسئلہ نہ رہے. غریبوں کی غربت کے لیے جتنی حاجت تھی اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے. ہاں، اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے، لیکن پوری زکات نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکات دینے کی دعوت دیتے تھے. اس لیے خالی دعوت 5 کاموں کی مت سمجھو. 5 کام، یہ 5 کام تو الف با تا ہے. ہاں، یہ تو الف با تا پرائمری، آگے ہے فائنل. یہ تو ابتدا لوگوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے. آگے ہے دین پورا. تو ساتھی بھی دھوکے میں نہ رہے کہ دعوت کمانا کہ اپنے دین کو اپنے عمل میں لانا اور دنیا میں پھیلانا. اور دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اس میں عبادات بھی ہے، اس میں مالیات بھی ہے، سب چیزیں ہیں اس میں. وہ زندگی میں لانا ہے، خالی پھرنا نہیں ہے. پھرنا بھی اسی لیے ہے کہ بات سمجھ میں آوے، بات کا یقین آوے، خوف آوے، تاکہ صحیح کام کرے. اس لیے اس کو آخری نہیں سمجھنا کہ فائنل ہے. یہ تو مولانا اجاز فرماتے تھے کہ ہمارے قافلوں کی نقل و حرکت یہ تو ہمارے کام کے الف با تا ہیں. یہ فرماتے تھے. اس لیے اس کو آخری مت سمجھنا. اور بہت سے فرائض باقی ہیں، اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے جماعت والا ہو یا بے جماعت والا ہو. اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ ہر مسلمان جو مالدار ہے اپنی زکات پوری علماء سے پوچھ کر ادا کرے. کتنے مالوں میں زکات ہے، کتنی زکات ہے، کب ہے، کس کو دینا ہے. لیکن زکات کا شوق نہیں ہے، زکات کا جذبہ نہیں ہے. حج بھی بہت کریں گے، عمرے بھی بہت کریں گے.